الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ سورۃ قاف اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے قرآن پاک کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور توحید باری تعالی اور اسی میں قدرت الہیہ کا بیان سنا تھا، اور پھر پیغمبروں کی تکذیب پر پہلی قوموں پر اللہ کی پکڑ کس طرح سے آئی، ان میں سے چند قوموں کا ذکر اور ان پر آنے والا عذاب، اس کی کچھ تفصیل آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ اخذ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں دو لینے والے، جو دائیں طرف اور جو دائیں اور بائیں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی لفظ وہ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار ہوتا ہے۔ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار ہوتا ہے، یعنی فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کی باتوں کو لکھتے ہیں۔ کفار نے اپنی عقل سے یہ سمجھا کہ جب انسان پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب وہ ذرات اس کے مٹی میں بکھر جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون سا ذرہ انسان کے وجود کا کہاں ہے، تو اس انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے زندہ کیا جا سکے گا؟ لہٰذا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا انہوں نے انکار کیا، اور اب بھی کافر انکار کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ قرآن پاک نے خود بیان کیا۔ تو اس کا انہوں نے انکار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ میری قدرت ہے، میں اپنی قدرت سے انسان کو پیدا کروں گا۔ جس طرح میں نے اپنی قدرت سے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس میں پہاڑ رکھے، پھر اس میں جو ہے تمہاری غذا کا بندوبست میں نے کیا، بارشوں کا نزول ہوا، یہ سارا کام میں نے اپنی قدرت سے کیا ہے، اور اسی طرح میں اپنی قدرت سے دوبارہ تم کو زندہ کروں گا۔ اور رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ ذرات کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم،
زمین ان کے جس حصے کو کھا کے کم کرتی ہے ہم جانتے ہیں کہ انسان کا یہ ذرہ ہے کہاں پڑا ہوا ہے، یہاں سے اڑا ہے تو کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا علم بھی کامل ہے اور میری قدرت بھی کامل ہے، اس لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ نے فرمایا تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد تم سب کو اٹھانا میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا اور اس کو مار کر دوبارہ اٹھانا، یعنی میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ساری انسانیت کو پیدا کرنا یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک انسان کو پیدا کرنا، اور اسی طرح سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ اسی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک انسان کو اٹھانا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو انسان کی پہلی تخلیق کس نے کی ہے؟ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پھر تم دوبارہ زندگی پر دوبارہ زندہ ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا علم نہیں، تمہیں اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ یہاں تو اللہ پاک نے صرف اتنا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو وجود بخشا، اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یہ عدم تھا، اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ تو پھر جب اللہ عدم سے تمہیں وجود دیتے ہیں اور وجود ملنے کے بعد جب تم دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نے صرف اتنا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا؟ قرآن پاک کی دوسری آیات میں اس کی تفصیل خود اللہ پاک نے بیان فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ دیکھو مٹی 7 مراحل انسان کی تخلیق میں اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ 7 مراحل 7 مدارج جو ہیں یہ انسان کی تخلیق میں آتے ہیں۔ کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا، مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی طرح انسان کی جو غذا ہوتی ہے جس کو انسان کھاتا ہے وہ بھی مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہے، تو ہر انسان کی اصل مٹی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کے بعد ہم نے اسے نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک خاص مقام پر گیا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر دیکھیں اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس ایک پانی کی بوند اور قطرے کو اللہ ایک علقہ میں تبدیل کرتے ہیں، ایک جمے ہوئے خون کی صورت اسے عطا فرماتے ہیں، اور پھر اسی علقہ کو اللہ فرماتے ہیں ہم مضغہ بناتے ہیں، یعنی ایک لوتھڑے کی شکل اس کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم جو ہے اس لوتھڑے کو ہڈیاں بناتے ہیں، فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم جو ہے ان ہڈیوں کے اندر گوشت کو پیوست کر دیتے ہیں، گوشت پہنا دیتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک نئی تخلیق دیتے ہیں، یعنی اس میں روح پیدا ہوتی ہے، اس کی صورت بنتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو سب سے پہلے مٹی، پھر اس کے بعد نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد عظام، پھر اس کے بعد گوشت، اور پھر انسان کو اللہ نے یہ شکل دی۔ یہ 7 مراحل جو ہے انسان کی تخلیق میں آئے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کہاں بنایا؟ اے بندے تو غور تو کر، تیری تخلیق کہاں سے ہوئی؟ صرف پانی کی ایک بوند اور ایک قطرے سے، اور کہاں ہوئی؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری جو مائیں ہیں ان کے پیٹ میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، ایک حالت کے بعد دوسری حالت، دوسری کے بعد تیسری حالت، تیسری کے بعد چوتھی حالت، چوتھی کے بعد 5ویں حالت۔ تو اللہ نے وہاں 3 تاریکیوں میں فی ظلمات
ظلمات ثلاث، اللہ نے انسان کو وہاں بنایا، کسی کو معلوم نہیں، ایک اللہ کو معلوم ہے جو اپنے قدرت سے شکل و صورت بھی دے رہے ہیں، وہاں ایک عالم اصغر کو وجود عطا فرما رہے ہیں، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں 9 ماہ کی مدت تو نے وہاں پوری کی، 4 ماہ میں تجھے غذا بھی، 4 ماہ کے بعد جب روح پھونکی گئی اور پھر تجھے غذا بھی ملنا شروع ہوئی، پھر تو اس قابل ہوا کہ تو دنیا میں آنے لگا اور دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو 9 ماہ کی مدت وہاں پوری کی، اور پھر پوری کرنے کے بعد تو دنیا میں آیا تو ثم السبیل یسرا، دنیا میں آنے کا راستہ میں نے آسان کر دیا۔ یعنی کس طرح، کس راستے سے تجھے اللہ دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ اے میرے بندے تو غور تو کر، تو کہاں سے بنا، کیسے بنا، کس جگہ پر بنا، کتنے مراحل سے تو گزرا ہے۔ تجھے ایک نطفے سے علقہ، مضغہ، عظام، پھر لحم، شحم، ہڈیاں، گوشت، شکلیں، روح، یہ سب کچھ کس نے دیا اور کہاں دیا؟ جہاں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو پھر اللہ تجھے دنیا میں لے کے آئے، پھر اللہ نے وہاں نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں بچہ اگر وقت سے پہلے آ جائے تو یہاں دنیا کے اندر بھی اسے خاص مشینوں میں رکھا جاتا ہے، ایسے گھر میں نہیں۔ 8 ماہ کے اندر، 7 ماہ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مشین میں اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی وہ مدت پوری ہو جائے جو اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ میں رکھی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کیسی قدرت والے ہیں، وہاں ایک خاص مدت اللہ نے مقرر کی اور وہاں اللہ نے رکھا۔ پھر 9 ماہ کے بعد اللہ دنیا میں لے کے آئے، پھر کس حالت میں تھا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو بڑے کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتے، کسی چیز کو مانگ نہیں سکتے، اپنی تکلیف کسی کے آگے ظاہر نہیں کر سکتے اور اپنی حاجت کسی سے پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس حالت میں تمہیں 2 ایسے ہنر عطا فرمائے تھے اور فرمائے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ وہ 2 ہنر کیسے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، تو اللہ نے یہ ہنر بچے کو سکھایا کہ اپنی حاجت کس طرح پیش کرنی ہے۔ بھوک لگی ہے تو روئے گا، تکلیف ہے تو روئے گا، اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ روئے گا، اور اگر بچہ روئے نہ تو کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کس حالت میں ہے۔ رونے سے وہ اپنی اس حاجت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ رونا اس کو کون سکھا رہا ہے؟ کسی باپ نے اس کے سامنے رو کر اسے نہیں دکھایا، ماں نے رو کر نہیں دکھایا، پیدا ہوتے ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہیں جو اس کو خود سکھا رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنی غذا کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ ماں کی چھاتیوں سے بچہ جب غذا حاصل کرتا ہے تو یہ غذا کا حصول، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ خود الہامی طور پر اللہ اسے خود سکھا رہے ہیں۔ تو یہ 2 ہنر اللہ نے سکھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کمزوری سے اللہ نے قوت میں اس کو تبدیل کیا۔ ثم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد کیا ملا؟ طاقت ملی، اور پھر انسان بڑا، 2 سال کے بعد مدت پوری ہوئی، اس کو غذائیں ملی، اللہ نے دانت نکالے۔ پہلے دانت نہیں ہے، پھر جب دانت آتے ہیں، ظاہر ہے جب دودھ چھوڑنے کی مدت 2 سال پوری ہوتی ہے پھر دانت آتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ایسی غذائیں جو ہلکی غذا بچے کو دی جاتی ہے، پھر جو ہے انسان اس غذا کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کے اندر قوت اور طاقت آتی ہے، پھر اپنا بچپن سے گزر کر ذرا صحیح قوت اور جوانی اور شباب کی قوت میں پہنچتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو جو مقصد اللہ نے دیا ہے اس مقصد میں وہ کامیابی حاصل کرے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اپنے اس مقصد کے اندر وہ پورا اترے۔ لیکن انسان جب اس قوت میں آتا ہے، کہیں ادھر دنیا کی زیب و زینت ہے، کہیں جو ہے ظاہری اس کو خوبصورتی نظر آتی ہے، اس کو جمال نظر آتا ہے، وہ خود ایک جمال کی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے، اور پھر دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے آتی ہے، جسم میں قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب اس کے سامنے ہوتی ہیں پھر وہ انسان مکلف ہوتا ہے۔ شریعت کا مکلف اللہ اسے بناتے ہیں کہ اے بندے، اب تو نے میرے آگے جھکنا ہے، تو نے میری اطاعت کرنی ہے، اچھے کام کرے گا تو تیرے لیے یہ جنت ہے، اگر نافرمانیاں کرے گا اور برے کام کرے گا
تو تیرے لیے پھر اللہ نے یہ دوسرا راستہ جہنم کا بنایا ہے، انسان کو اختیار دیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک نطفے سے کیسا خوبصورت دیکھنے والا اور سننے والا انسان ہم نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے دونوں دکھا دیے، شکر گزار بنتا ہے تیری اپنی مرضی ہے، ناشکری اختیار کرتا ہے تیری اپنی مرضی ہے۔ ہاں تجھے ہدایت دینے کے لیے میں اپنے انبیاء کو بھیجوں گا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بھیجے، کتابیں اتری، صحیفے آئے انسان کی ہدایت کے لیے کہ انسان بگڑے نہ، انسان سیدھے راستے پر چلے، اور جس جنت کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے یہ اس کا مستحق بن جائے۔ اللہ کب عذاب دینا چاہتے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا خوبصورت آیت ہے اور کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، نہ شکر بن جاؤ، نہ فرمان بن جاؤ، مجھے بھلا دو تو یہ یاد رکھو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں تم سے بیزار ہوں، غنی ہوں۔ ہاں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر گزار بنو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور تمہاری شکر کرنے سے میری ذات میں ترقی نہیں ہوتی، نہ شکری سے میری ذات میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کمی سے بھی پاک، زیادتی سے بھی پاک ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم نافرمان بن جاؤ تو پھر اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ تم سب کو مٹا کر ختم کر دیں اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں، اگر تم روگردانی کرو اس کے شریعت سے، اس کے دین سے۔ تو اللہ نے اس کمزوری کے بعد اس قوت کے میدان میں اسے کھڑا کیا۔ اب اس قوت کے میدان میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح اس نے بنانا ہے، اپنی قوت اور طاقت کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، اپنی قوت اور طاقت کو اس نے کس طرح سے سنبھالنا ہے، اپنی خواہشات پہ اس نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، حلال اور حرام کو کس طرح سے اس نے دیکھنا ہے، دنیا میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ سارا ہدایت نامہ ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے بتا دیا، اور اللہ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا، اطلاع کر دی۔ یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، یہ میری سنت ہے، اور آپ نے فرمایا یہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری سنت ہے، اس کو پکڑ کے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ 2 ہدایت نامے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر انسان اس قوت کے اندر ہمیشہ رہتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اللہ پاک اس قوت کے بعد پھر تمہیں کمزوری کی طرف لے کر جائیں گے، تمہارے اندر بڑھاپا آ جائے گا، بالوں میں سفیدی آ جائے گی، کمر جھکنا شروع ہو جائے گی، اور قوا جو ہیں وہ جواب دینے لگیں گے، زبان لڑکھڑانے لگے گی، تمہارے جسموں کے اندر سے پھر درد نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اے میرے بندو یہ قوت ہمیشہ رہتی نہیں ہے، اس کے بعد کمزوری ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور اس کے بعد قبر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اختصار کے ساتھ یہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب انسان تو غور کر ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا، کہاں کہاں سے گزارا، کس طرح کمزوری، قوت، اور پھر یہ حالات، اور پھر دنیا کے اندر اللہ نے کتنا کھلایا ہے، کتنا پلایا ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہمارے اوپر دن اور رات مبذول ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں۔ ان نعمتوں کا ہم نے کیا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ میرے بندے میں نے تجھے قوت دی تھی، وہ قوت کہاں تو نے صرف کی، مال دیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، تیری جوانی کن کاموں میں گزری تھی، علم دیا تھا، اس علم کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا، یہ سوالات ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا تجھے میں دن رات کھلاتا رہا، اس
کھلانے اس کھانے کے بدلے میں تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، کتنا تو نے شکر کیا ہے، ٹھنڈے پانی تو نے پیے، اور اس کے بدلے میں سخت گرمیوں میں تجھے میں نے ٹھنڈا پانی پلایا تو نے کتنا شکر ادا کیا، یہ نعمتیں میری تو نے استعمال کی تو کتنا شکر ادا کیا، تجھے گاڑی کی نعمت دی، تجھے رہنے کی نعمت دی، تجھے مال و دولت کی وسعتیں دی، تیرے لیے حلال کے دروازے کھولے، تیرے لیے جو ہے اولاد تجھے دی، تیری اولاد کو نیک بنایا اور انہیں دیندار بنایا، یہ نعمتیں جو میں نے تجھے دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو ویسے میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں کون شمار کر سکتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی نعمتیں کتنی ہیں، کانوں سے سنی ہوئی نعمتیں کتنی ہیں، پھر خود اللہ نے یہ آنکھیں جو دی ہیں اور ان میں اللہ نے بصارت رکھی ہے، دیکھنے کی قوت رکھی ہے، کیا یہ نعمت کم ہے؟ کان دیے ہیں اور کانوں سے اللہ سنوا رہے ہیں، سننے کی قوت دی ہے، یہ نعمت کیا کم ہے؟ بیماری سے اللہ نے بچایا ہے تو صحت، یہ نعمت کیا کم ہے؟ ہاتھ تمہارے پکڑ سکتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، پاؤں سے تم چل سکتے ہو، کتنے ہیں جو پاؤں سے چلنے سے قاصر ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا، ہاں ان نعمتوں کے بدلے میں کیا لے کے آئے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ محشر کا میدان اور اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہم گنہگار ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر بھی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا اور اس کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ خود فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اس طرح قدر نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ قوت دی ہے، یہ موقع دیا ہے، تو اور پھر اللہ اس کے بعد کمزوری اور پھر قبر ہے اور کل محشر کے میدان میں اٹھنا ہے۔ آگے ان آیات میں اسی کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے بندے ہم نے انسان کو پیدا کیا، جب پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آگے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تو اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، میرا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک تو انسان بیٹھا ہوا ہے، یعنی سارے کے سارے انسان مل جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ بیٹھ جائے اور ہر انسان اپنے دل میں ایک خیال لے کے آئے، اب اس خیال کا کس کو پتا ہے؟ وہی جانتا ہے جس کے دل میں یہ آ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا میں کیا سوچ رہا ہوں، تیسرے کو نہیں پتا ہوگا ہم دونوں کے دل میں کیا ہے، ہزاروں کو نہیں پتا ہوگا کہ ان لاکھوں کے دل میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تمہارے دلوں میں جو مختلف خیالات آ رہے ہیں، ایک وقت میں تمام لوگوں کے دلوں میں آنے والے ہر مختلف خیال کو جانتا ہوں۔ یہ تو وہ ہے کہ جہاں میں بھی جانتا ہوں اللہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو تم نہیں جانتے، کل تم نے کیا سوچنا ہے، کل کیا کرنا ہے، کل آئندہ تمہارے دلوں میں کیا خیالات آئیں گے، یہ مجھے بھی معلوم نہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، دل میں آنے والے خیالات کو اللہ جانتے ہیں، تو کیا تمہارے ظاہری اعمال کو اللہ نہیں جانیں گے؟ الا یعلم من خلق، اللہ کو نہیں پتا اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتے؟ ظاہری اعمال جو تم سے سرزد ہو رہے ہیں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے یعنی بندوں سے جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ ان کے گناہوں سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں، تو تمہارے کیا ظاہری اعمال کو نہیں جانیں گے؟ پھر ان پر جزا اور سزا ہوگی۔ تو جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی قدرت سے، ایک پانی کے قطرے سے، اور پھر اسی طرح تمہیں دوبارہ اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور پیدا کریں گے، اور اسی طرح میرا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں، حتیٰ کہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تمہارے دلوں میں جو خیال آئے گا تم اسے بھول بھی سکتے ہو، بھول بھی جاؤ گے، ہفتے بعد مہینے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا خیال آیا تھا۔ اللہ اس
عیب سے پاک ہیں، وہ نہیں بھولتے، سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری جو گردن کی رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کسی حیوان کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو چھری گردن پہ چلتی ہے، اور یہی معروف ہے کہ اس کی روح نکالنے کے لیے چھری جو ہے وہ گلے پر چلا دو تو اس کی روح نکل گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو تمہاری گردن ہے اس کی جو شاہ رگ ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی تم اپنی ذات کے خود اتنے قریب نہیں ہو جتنے ہم تمہارے قریب ہیں۔ اب ورید ان رگوں کو کہا جاتا ہے جو جگر سے نکلتی ہیں، اور اسی طرح لغوی طور پر ان رگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں، جو شرائین ہوتی ہیں بڑی باریک ہوتی ہیں، ان کو بھی ورید کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو رگیں دل سے نکلتی ہیں تو ان میں روح غالب ہوتی ہے، خون مغلوب ہوتا ہے، اور جو رگیں جگر سے نکلتی ہیں ان میں خون غالب ہوتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے یعنی اس رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، جو شرائین تمہارے دلوں سے نکلتی ہیں اور پھر ان کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، ہم اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ کا قرب بھی اتنا ہے، اللہ کا علم بھی وسیع ہے، اللہ کی قدرت بھی وسیع ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان، پھر اسی طرح جو انسان ہے تو انسان جو بھی کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر فرشتے اس کے اس اعمال کو وہ لکھتے ہیں، جو زبان سے وہ کہتا ہے فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کے منہ سے نکلے اور فرشتے اس کو نہ لکھ سکیں۔ اللہ نے یہ فرشتے ہر حال میں انسان کے ساتھ رکھے ہیں، قعید جو ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ فرشتے کس طرح سے اعمال لکھتے ہیں اور پھر وہ ان کو کیا کہتے ہیں، پھر آگے جو ہے موت کے جو سکرات ہیں، پھر موت کا ذکر ہے، پھر آگے سور کیسے پھونکا جائے گا، قیامت کیسے برپا ہوگی اس کا ذکر ہے، پھر محشر کے میدان میں انسان کس طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کا بیان آ رہا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے دروس میں اللہ کی توفیق اور فضل سے انشاءاللہ جو اللہ بیان کروائیں گے وہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائے، ہم سب کے سینوں کا نور اور ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ اپنے خاص اور مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔